السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کسی ضدی انسان کو آپ کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے، کوئی بھی ضدی انسان ہو، اگر اس کو حکمت اور دانائی سے آپ سمجھائیں گے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گا۔ چنانچہ کسی گاؤں کے اندر ایک حکیم صاحب تھے۔ وہ حکیم صاحب جو ہیں دواؤں کے بھی حکیم تھے، جس طریقے سے دواؤں کے آیوریدک دواؤں کے جو حکیم ہوتے ہیں تو وہ حکیم تھے، اور ساتھ ساتھ میں علم و حکمت بھی پاس میں رکھتے تھے۔ ان کے زمانے کے اندر کوئی بیوہ عورت تھی، اس بیوہ عورت کا ایک اکلوتا بیٹا مر گیا۔ اب یہ بیوہ جو عورت تھی وہ اپنے اس مرے ہوئے بیٹے کی تجہیز و تکفین کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اور انکار کر رہی تھی، اور حکیم صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی کچھ بھی ہو آپ میرے بیٹے کا علاج کریں، کچھ دوائی کریں جس سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب نے بہت سمجھایا لیکن وہ بضد تھی۔ حکیم صاحب چونکہ بہت دانا اور عقل مند تھے، تو حکیم صاحب نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا تو مر چکا ہے، مگر میں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اتنا سنتے ہی وہ جو بیوہ عورت تھی وہ بہت خوش ہو گئی کہ واہ، کوئی دوا کریں گے جس سے میرا اکلوتا بیٹا، مرا ہوا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ حکیم صاحب نے کہا دیکھو مجھے اس کے لیے نسخہ بنانا پڑے گا، اور نسخہ بنانے کے لیے مجھے ایسے گھر سے پانی لا کر دو کہ جس گھر کے اندر کسی کی موت نہ آئی ہو۔ حکیم صاحب نے کہا کہ نسخہ بنانے کے لیے مجھے ایسے گھر کا پانی چاہیے جس گھر میں کسی کی موت نہ آئی ہو۔ اب بیچاری جو بیوہ عورت تھی یہ پیالہ لے کر گھر گھر جانے لگی، سارا شہر اس نے چھان مارا، گھر گھر کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر کوئی گھر اس کو ایسا نہ ملا جہاں کسی کی موت نہ آئی ہو۔ اب وہ خالی پیالہ لے کر ناکام واپس لوٹ گئی۔ جب یہ ناکام ہو کر حکیم صاحب کے پاس میں آئی اور حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب مجھے ایسا کوئی گھر نہیں ملا کہ جس گھر میں کسی کی موت نہ ہوئی ہو، ہر گھر میں کسی نہ کسی کی موت ہو چکی تھی، تو اب میں پانی کیسے لا سکتی؟ تو حکیم صاحب نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جب تم نے سارے شہر میں دیکھ لیا اور سارے شہر میں کوئی گھر تمہیں ایسا نہیں ملا کہ جہاں موت نے پنجے نہ گاڑے ہو، تو یہی معاملہ تیرے بیٹے کے ساتھ پیش آیا ہے اور وہ موت کا شکار ہو گیا ہے۔ تو اب اس عورت کے سمجھ میں آئی کہ موت برحق ہے، ہر گھر میں کسی نہ کسی کی موت ضرور ہوتی ہے، تو آج میرے گھر کی باری آئی اور میرے گھر کے اندر میرے اکلوتے بیٹے کی موت ہو گئی۔ تو دیکھیے حکیم صاحب کی چھوٹی سی دانائی کی وجہ سے اس عورت نے اپنی ضد چھوڑ دی اور اپنے بیٹے کی تجہیز و تکفین کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی بات اگر حکمت اور مصلحت کے ساتھ میں اگر سامنے والے کو سمجھائی جائے تو وہ بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔